بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ حوث پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے۔ دروغ گو جھوٹ بولنے والا پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ کینہ اور بغض نہ رکھو، اس لیے کہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے۔ اور سمجھ رکھو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اس جملے کو نہیں چھوڑ سکتے جلدی میں۔ کبھی ہوتا ہے ہم ایک عبادت کا ارادہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے۔ ایک عبادت کا ارادہ کرتے ہیں، 5-6 دن 10 دن 1 مہینہ کرتے ہیں، بعد میں ختم۔ امام فرما رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب تم نے کسی آرزو کے پیچھے غلط وقت گزار لیا۔ امام کا جملہ غور فرمائیے گا، کہا کہ سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا، یعنی اگر کوئی آرزوؤں کے پیچھے بہت جاتا ہے اس کی عقل صحیح کیلکولیٹ نہیں کر پاتی، غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، بس آرزوؤں کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت سارے آرزوؤں والے بڑی زبردست کماتے ہیں، صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں، شاید یہی غلط کیلکولیشن تھی کہ یہ دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، شاید یہی غلط کیلکولیشن تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کی کلچر چینج ہو گئی ہے نا، اس لیے ہمیں وہ صحیح کیلکولیشن لگ رہی ہے۔ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا، یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں، یعنی ان آرزوؤں کے ہوتے ہوئے یاد الہی بھول جاتا ہے انسان۔ بس اگر آپ کسی عبادت کو بھولے جا رہے ہیں اس کی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ میں کسی آرزو میں پھنسا ہوا ہوں جو آرزو میرے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس آرزو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اعلموا ان العمل یسہی العقل وینسی الذکر، یہ ذکر کو بھلا دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، فاکذبوا العمل، اپنی آرزوؤں امیدوں کو جھٹلاؤ، یعنی جو آرزو امیدیں نہیں ہونی چاہیے اسے دور کرو اپنے آپ سے۔ کاش میرے پاس BMW ہوتی، کاش میرے پاس یہ ہوتا، یہ کیا ہے آرزو؟ بولو کاش میں شہید ہوتا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا، کاش میں دین کے لیے کچھ کر لیتا، کاش میں بندوں کے کام آ جاتا۔ صحیح آرزویں کرو، شاید ان آرزوؤں کو جو صحیح ہوں ان کی خاطر خدا تمہیں دنیا بھی دے دے، لیکن دنیا کو آرزو میں مت لاؤ۔ وہ جو مر رہے ہیں ادھر سے ادھر جانے کے لیے، میں کیا بولوں، میں ایسا پھر رک جاؤں گا یہاں پہ۔ میں ایک جملہ بولتا تھا بہت عجیب ہوا، جب میں طالب علم تھا تو ایک میرا دوست ہوتا تھا، اب تھوڑا سا اور بولوں تو سمجھ جائے گا، تو ہم لوگ پھر بولنے والا تھا، رک گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ایک بندہ تھا، وہ بہت خبریں دیتا تھا، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس کا ویزا ایسے ملتا ہے، اس کا ویزا ایسے ملتا ہے، ماسٹر اس کلاس کا، اور ہمارے پاس فلاں کا ویزا ہونا چاہیے تاکہ کوئی انوائٹ کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم پہلے سے ہی پہنچ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہم پپو بنے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یورپ کا شنگن ویزا ہوتا ہے، امریکہ کا یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو ایک گرین پاسپورٹ ہے، اس پہ کچھ نہیں ملتا۔ اچھا اس نے کیا بھی یہی، پھر وہ پاکستان میں رکا ہی نہیں کبھی، اور وہ بہرحال اب میں نہیں بولوں کہاں گیا، کچھ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں کہیں باہر جانا ہے، کچھ بھی دماغ میں نہیں، یہ بھی دماغ میں نہیں تھا پاکستان میں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں تھا دماغ کے اندر۔ اچھا خدا نے ہر جگہ پہنچا دیا، ہر جگہ اسی گرین پاسپورٹ پر ہو کر آ گئے، صحیح ہے۔ اچھا اگر میں خدا سے یہ مانگتا رہتا خدایا مجھے دنیا میں اس ملک جانا ہے اس ملک جانا ہے، ذلیل ہوتا۔ میں خدا سے ایک دعا مانگتا تھا، کسی دوست نے مجھ سے کہا تمہاری وہ دعا شاید پوری ہو گئی اس لیے تم چکر لگا رہے ہو۔ میں خدا سے ہمیشہ کہتا تھا خدایا پرچم امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ میں نہیں کہتا تھا مجھے پرچم پہنچانا ہے، یعنی ہم سب مل کر پرچم امام حسین کو دنیا کے، وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ میرا دوست ہے تو مجھ سے کہنے لگا مرتضیٰ شاید تمہاری وہ دعا پوری ہو گئی، ہر جگہ کا ویزا لگ جاتا ہے، پرچم امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اچھی دعا مانگو، اچھی دعا مانگو، شاید خدا دوسری چیزیں صدقے میں یوں ہی دے دے، چھوٹی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ لجم میں خاری آئے گی اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ اچھا یہ کوئی جانا وانا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے،
اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، واقعاً خدمت کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے کریں، دیہات میں بیٹھ کے کریں. آیت اللہ بروجردی تھے. آیت اللہ بروجردی بہت بڑے عالم، بہت مرجع تقلید، انڈسپیوٹڈ مرجع تقلید. تو ایک بندہ خدا تھا، وہ جو بھی ان سے ملنے آتا تھا، بہرحال ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ وہ اتنا جاتے تھے، اتنا آتے تھے. ایک بندہ آیا، بتایا کہ فلاں آیا. کہنے اچھا فلاں آیا. ایک دم گئے دروازے تک ملنے کے لیے. مرجع تقلید ان کا ایک، لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی آیا بندہ جس کو ملنے دروازے تک گیا، ہم جانتے ہی نہیں اسے. قوم میں اور بھی مرجع تقلید تھے، تو مثلا وہ آئے کوئی بات، تو کہنے ہم جانتے ہی نہیں اس بندے کو، بالکل نیا بندہ، فریش، اور ہم لوگوں کے لیے فریش. اور وہ صاحب وہاں تک گئے، اس کے بعد بٹھایا، لائے، اپنی سجادے پہ بٹھایا، اور بڑی عجیب و غریب طریقے سے عزت، احترام، واپسی پہ خدا حافظ، اور یہ آگے تک جا رہے ہیں. تو جب وہ سب نبٹ گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی صاحب یہ کون ہے؟ ہمیں تو بندے کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا. کہنے کہ فلاں دیہات کے اندر یہ امام جمعہ، امام جماعت ہے. تو انہوں نے کہا بھئی امام جماعت تو دیہات کے اندر بہت ہوتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے کہ میں اور یہ عراق میں ساتھ تھے، نجف میں. ہم دونوں ساتھ ایران واپس آ رہے تھے. وہ اس زمانے کی بات، 60-70 سال پہلے، شاید زیادہ. کہنے کہ ہم دونوں ساتھ واپس آ رہے تھے، اور میں نے راستے میں یہ دیکھا کہ علمی اعتبار سے یہ کم نہیں ہے، علمی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے. کہنے کہ میں نے بھی اندازہ لگایا کہ بھائی میں بھی قم جا رہا ہوں، ایران جا رہا ہوں، یہ بھی ایران جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت قابل آدمی ہے، فاضل آدمی ہے. کہنے کہ ہم ایک جگہ پہ رکے، لوگ بہت اچھے لوگ تھے، بڑے دیندار، متواضع، منکسر مزاج، اور عالم کی قدر کرنے والے. تو وہ، اور وہاں پہ کوئی عالم نہیں تھا. کہنے کہ ہم لوگ رکے وہاں پہ، اس آبادی میں کوئی عالم نہیں تھا. اب ہم نے طے کیا ہوا تھا ہم نے قم جانا ہے، صحیح ہے. کہنے کہ وہ وہاں پہ آئے، بیٹھے، مجھ سے کہنے کہ فلانی تم قم جاؤ، میں یہیں رکوں گا. تو کہ یہاں کیوں رک رہے ہو؟ نہ مدرسہ ہے، نہ اجتہاد کے درس ہیں، کچھ بھی نہیں یہاں پہ. کہنے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے خدا نے میری ذمہ داری یہیں رکھی ہے، یہاں پہ بھی تو عالم نہیں ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. یہاں پہ بھی تو لوگوں کو عالم کی ضرورت ہے، آگے کیوں جاؤں، یہیں پہ رک جاتا ہوں. کہنے کہ جس خلوص سے اس بندے خدا نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس پہ اوپر کہ بھئی ان کو بھی تو ضرورت ہے، یہ قیمت ہے. آنا جانا کیا قیمت رکھتا ہے؟ شہرت کیا قیمت رکھتی ہے؟ فضول بات ہے. دنیا میں کون کون مشہور ہے؟ دیکھو ہم سے کہیں زیادہ مشہور کون ہے؟ فاسق و فاجر مشہور ہیں، جن کے کردار میں اتنی سی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ آسمانوں کے اوپر پہنچے ہوئے شہرت کے. کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ آرزویں عقل پر سہف کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں. امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ دھوکہ ہیں، اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے. وَصَاحِبُهُ مغرور، جو امیدیں بڑی بڑی باندھتے ہیں وہ مغرور ہے، یعنی اس کو دھوکہ ہو گیا. البتہ پلاننگ کرنا کیا غلط ہے؟ نہیں، پلاننگ اچھی ہے. اچھے کاموں کو کرنے کے لیے امیدیں رکھنا یہ غلط ہے؟ نہیں، وہ اچھا ہے. بس کون سی امیدیں غلط ہیں؟ پست کاموں کے لیے امیدیں، پست تعلقات کے لیے امیدیں، یہ غلط ہے. مولا امیر المومنین انشاءاللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائیں، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج.